جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، علی محمد خان صاحب کی، بیرسٹر سیف کی اور اسد کیسر صاحب کی، اور اس کے بعد سے مختلف قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں، تجزیے دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جس شخصیت کے اوپر اتنی زیادہ تنقید کرتے تھے، اب انہی کے لوگ ان سے جا کے مل رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب جو ہے اب وہ کوئی کسی قسم کی ڈیل چاہتے ہیں یا کوئی سیاسی اتحاد چاہتے ہیں، سیاسی طور پہ وہ بالکل تنہا ہو گئے اور اس وجہ سے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس کی کچھ تفصیلات ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب نے خود یہ شیئر کیا کہ یہ ذاتی نوعیت کی ملاقات تھی اور ان کی خوش دامن کا انتقال ہوا اور اس کی تعزیت کے لیے وہ گئے تھے۔ اور ایک اور جگہ پہ جو معزز شخصیت ساتھ گئی ہوئی تھی، ان کو میں ٹی وی پہ سن رہا تھا تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ JUI کے ایف کا ایک اجتماع تھا، اس پہ حملہ ہوا، وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جانی نقصان ہوا، تو اس کی بھی ہم نے تعزیت کرنی تھی، اس لیے ہم وہاں پہ گئے تھے۔ تو کیا اب یہ سیاسی نوعیت کی ملاقات تھی یا نہیں تھی؟ اور دوسری چیز یہ کہ کیا یہ ملاقات عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہوئی ہے؟ یہ دو چیزیں۔ اب یہ سیاسی نوعیت کی ملاقات تھی یا نہیں تھی؟ دیکھیں، اگر یہ سیاسی نوعیت کی ملاقات نہ بھی ہو، جب پاکستان تحریک انصاف کے 3 لوگ جا کے مولانا صاحب سے ملیں گے، وہاں پہ ویڈیوز بنائیں گے، وہاں سے مختلف قسم کی ویڈیوز آئیں گی، تو اس کا سیاسی اثر تو ہوگا، آلدو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کسی قسم کی سیاسی ملاقات نہیں تھی، ہم صرف ان کو ملنے گئے تھے اور افسوس کرنے گئے تھے، لیکن اس کی سیاسی کونوٹیشن ہوگی، لوگ اس میں سے سیاست ڈھونڈیں گے، اس کے اوپر کامنٹ بھی کریں گے، مختلف قسم کے تجزیے بھی کریں گے۔ بڑا کوشچن یہ ہے کہ کیا خان صاحب کو اس ملاقات کا پتہ تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جا کے آپ ملاقات کریں اور جا کے کوئی ان سے ڈیل مانگیں یا ان سے کوئی سیاسی اتحاد کی بات کریں؟ تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جو میرے ذرائع ہیں جو خان صاحب سے ملتے رہے حالیہ دنوں میں، آپ کو پتا ہے خان صاحب سے حالیہ دنوں میں یا تو ان کے فیملی ممبرز ملتے ہیں یا ان کے وکلا ملتے ہیں، اور جو چیز بھی آتی ہے وہ انہی کے تھرو باہر آتی ہے۔ خان صاحب نے کسی موقع پہ یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملیں، ان کی جماعت سے کسی قسم کا کوئی سیاسی اتحاد کریں۔ اس وقت جو JUIF ہے وہ تو خیبر پختونخوا میں اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ وہاں پہ جو حالت ہے، خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ سب کو پتہ ہے، وہاں پہ پرویز خٹک صاحب کو جو مشکلات کا سامنا ہے، جتنے لوگ ان کے جلسوں میں آ رہے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب خان صاحب کی پاپولیرٹی عروج پہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی عروج پہ ہے خیبر پختونخوا کے اندر، کیا وہ مولانا صاحب کے ساتھ سیاسی اتحاد کر کے اپنی پوری سیاست کو دفن کر دیں گے؟ نہیں، خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ چیزیں ایک نقطے کے اوپر بات ہو سکتی ہے جس سے بھی ہوگی کہ صاف اور شفاف الیکشنز کیے جائیں، اس کے علاوہ کسی نقطے کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ تاثر دینا کہ یہ ملاقات جو ہے عمران خان صاحب کی منشا سے ہوئی ہے اور عمران خان ماضی میں جن لوگوں کے اوپر تنقید کرتے رہے اور اب وہ ان سے ڈیل مانگ رہے ہیں، یہ تاثر درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو معزز شخصیات گئی ہیں انہوں نے خود بھی کنفرم کیا، خود بھی کلیئر کیا، لیکن کیا اس ملاقات سے عمران خان کو سیاسی فائدہ ہوا؟ نہیں جی، اس ملاقات سے عمران خان کو سیاسی طور پہ نقصان ہوگا۔ یہ تو ملاقات ایک طرح سے عمران خان کے جو سیاسی بیانیہ ہے اس کی نفی کرتی ہے۔ باقی کیا یہ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے؟ جی ضرور ہونی چاہیے، اتنی تلخیاں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، سب نے ادھر ہی سیاست کرنی ہے، ادھر ہی سب کچھ کرنا ہے، تو ملاقاتیں تو ضرور ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ جس طریقے سے تاثر دیا جا رہا ہے ویسی کوئی چیز نہیں ہے آفیشیلی تحریک انصاف کی طرف سے اور خصوصاً عمران خان صاحب کی طرف سے، اور اس کا عمران خان کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ اب آپ کل ایک وفد زرداری صاحب کے پاس چلا جائے اور پرسوں ایک وفد میاں صاحب کے پاس چلا جائے تو اور وہ کہا جائے کہ جناب یہ عمران خان صاحب نے وفد بھیجا ہے، تو عمران خان کی تو سیاست کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ آگے ہو سکتا ہے کہ سیاست میں آگے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، ایسا ہو بھی جائے کبھی مستقبل میں، لیکن اس وقت تک نہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، نہ عمران صاحب نے کسی سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جا کے ملیں اور میرے لیے کوئی بات کریں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ذاتی حیثیت میں ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری اطلاع ہے کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوئے حالیہ، اس میں بھی کسی میں یہ نہیں کہا گیا کہ جا کے جی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی جائے، تو اس طرف سے بھی یہی خبر ہے کہ کور کمیٹی نے بھی نہیں کہا۔ باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جیل میں ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ باہر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتی، جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کی تھی کہ اس ملاقات کا تو مجھے پتا ہے کہ جو ان کے وکلا ہیں انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے بالکل کوئی ایسی ہدایت نہیں دی کہ آپ جا کے مولانا صاحب سے ملیں، لیکن ایک چیز ہے، ایک چیز عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں،
اپنے وکلا کو بھی کہہ رہے ہیں, اپنی لیگل ٹیم کو کہہ رہے ہیں, اپنے خاندان کے تھرو بھی میسیجز بھجوا رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے, کمپلین دائر کی جائے, کیونکہ ان کے اوپر مجھے عدم اعتماد ہے, وہ میرے مقدمات کو روک لیتے ہیں ہر جگہ پہ, ان کی وجہ سے میرے مقدمات میں مجھے انصاف نہیں مل رہا. یہ خان صاحب کا موقف ہے, اور وہ بار بار اس چیز کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق کیانی صاحب جو ہیں ان کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے, اور وہ ہر مقدمہ اپنے سامنے میرا لگا لیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو خان صاحب نے کہی ہے بار بار اپنی پارٹی سے, اپنی لیگل ٹیم سے, تو اس کے اوپر انہوں نے اب تک کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. باقی دیکھیں جو بھی معزز جج صاحب ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, فیصلوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اور جب فیصلہ آ جائے تو وہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کے بھی فیصلے آ گئے, اور میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ میاں صاحب کے کیسز مجھے مضبوط نظر آ رہے ہیں. گزشتہ روز بھی نیب نے کہا کہ جناب نہیں ہم نے نہیں گرفتار کرنا, کوئی ایسی چیز نہیں. ان سے پوچھا گیا, ان کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے گرفتار کرنے کا, اپیلیں بحال ہو جائیں تو پھر ہم وہ دیکھیں گے کہ آگے مقدمہ کس طرح چلتا ہے. یہ وہی نیب ہے, میں نے کل بھی آپ سے شیئر کیا تھا, جو عمران خان کو کس طریقے سے گرفتار کروا کے لے کے گئی تھی, رینجرز کے ذریعے گرفتار کروا کے لے کے گئی تھی, اور جس طریقے سے عمران خان کو دھکے دیے گئے تھے, وہ مناظر ہیں جو میرے خیال میں اتنی جلدی جو ہے قوم کی وہ میموری سے فیڈ اوے نہیں ہوں گے. پر اب جو ہے سائفر کیس عمران خان صاحب کا چل رہا ہے خصوصی عدالت میں, اس کے حوالے سے بھی ان کی کچھ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی تھی, اور وہاں پہ بھی معزز چیف جسٹس صاحب سن رہے تھے. اور یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ سائفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بری خبر. تو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہی کہ عمران خان کے آج کل جو کیسز ہیں نا وہ بڑے کمزور ہیں, مجھے ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اخراج مقدمہ کی درخواست بھی خارج کر دی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی. تو ان کو کسی بھی مقدمے میں مجھے ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یقیناً بہت کمزور ہوگا مقدمہ. پر اسی عدالت جس کے اوپر خان صاحب بار بار اپنے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, انہی معزز جج صاحب کے سامنے یہ مقدمہ سنا گیا اور تمام شواہد پیش کیے گئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو مناسب سمجھا آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلہ دے دیا, اور خان صاحب کو ریلیف نہیں ملی. آنے والے مقدمات میں, آنے والے دنوں میں کیا میاں صاحب کو ریلیف ملے گی؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کے مقدمات بڑے مضبوط ہیں, ان کی لیگل ٹیم بڑی اچھی ہے. خان صاحب کے آئی ڈونٹ نو شاید کوئی کمزوری ہوگی کہیں پہ کوئی کیس میں, اس وجہ سے ان کو ریلیف ملتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. تو یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں, بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.